الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گزارش ہے جماعت سے آپ حضرات ایک اور بلند میں صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أزال الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك الفكم الثقلين كتاب الله وإطرتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ عشرہ مجالس جو اپنے چوتھے دور میں اپنی آب و تاب کے ساتھ اس میں داخل ہو چکا ہے. شہزادی کونین ہماری عزا کو قبول فرمائیں اور یہ فرش عزا میں پھر ایک بار اس کا گواہ بن کر شہزادی کی بارگاہ میں اس کا ثواب تک پہنچے اور اس کا عجب ملے. لہٰذا اسی حدیث کے ذیل میں جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے کہ تارکم فیکم ثقلین، پیغمبر نے صاف طور کے اوپر امت مسلمہ کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ رکھی کہ میں بہت سی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پیغمبر نے بہت سی چیزیں چھوڑی، بستر چھوڑا، گھر چھوڑا، اپنی بہت سی جائیداد پیغمبر نے چھوڑی. لیکن پیغمبر نے کسی جائیداد کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے بستر چھوڑا اس کو پکڑے رہنا. محسوس کریے، میں نے گھر چھوڑا اسے پکڑے رہنا، میں نے فلاں چیز چھوڑی اسے پکڑے رہنا، میں نے مسجد چھوڑی یہ نہیں. پیغمبر میں جو چیز اہم تھی، اور دیکھیں جو چیز خاص ہوتی ہے اسی کو آدمی پکڑنے کو کہتا ہے. محسوس کریے، زندگی میں بہت سی جائیداد آدمی چھوڑ کے جاتا ہے لیکن جو اہم ہوتی ہے وہی اپنے بیٹے سے کہتا ہے اس کی محافظت کرنا، اسے پکڑے رہنا، اسے گمراہ نہیں ہوں گے. ویسے میرے نبی نے بھی کائنات پوری دنیا جس کی خلقت اور جس کی وجہ سے خلق ہوئی ہو، اتنی بڑی کائنات جو نبی چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کائنات میں بس دو ہی چیز کا انتخاب کیا کہ میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، میں اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور دونوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، اور دونوں سے جوڑے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. غور نہیں کیا آپ نے؟ جو پوری کائنات میں سے دو چیز کو چن رہا ہو وہ بتا رہا ہے ساری کائنات ایک طرف، قرآن و اہل بیت ایک طرف. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دو گرا قدر چیز میرا نبی چھوڑ کے جا رہا ہے، جو کائنات پوری جس نبی کے لیے خلق ہوئی ہے. کیا ہے وہی فقرہ پیغمبر کے لیے کہ کہا اے پیغمبر لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا
تو یہ کائنات خلق نہ کرتے. پھر کیا کہا؟ لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا، محسوس کریے، اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اے نبی ہم آپ کو پیدا نہ کرتے. اور پھر اس کے بعد ایک ذات نہ جانے کیسی تھی، محسوس کریے، جیسے ایک ذات اتنی عجیب تھی کہ ساری چیز خدا نے داؤ پہ لگا دی. کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق کرنا نہ ہوتا نہ ہم آپ کو پیدا کرتے نہ علی کو پیدا کرتے. اب بچا ہی کون سی چیز ہے؟ آپ بتائیے، جو پوری کائنات جس ذات کے لیے خلق ہو رہی ہو، محسوس کریے، وہ فاطمہ کا وہ کردار ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ قرآن کو بھی پکڑے رہو، اہل بیت کو بھی پکڑے رہو. صلوات محمد علیہ محمد. محسوس کریں اس مرحلے کو. لہٰذا میں بات تاکہ کل والی بھی یہیں سے متصل کر رہا ہوں. دو چیزیں چھوڑ کے گئے پیغمبر، ایک کتاب اور ایک اہل بیت. نہ خود کتاب سے معاملہ حل ہوگا، میں نے پہلے کہا تھا یہیں سے روک رہا ہوں، اور نہ صرف اہل بیت سے معاملہ حل ہوگا. دونوں کو پکڑے رہنا ہے. کتاب بھی ایک ہاتھ میں کتاب ہو اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو. اور جب تک دونوں نہیں ہوگا ساتھ میں تب تک زندگی بیلنس نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ایسا ہے، کوئی آدمی اگر خالی کتاب لے لے، دیکھ لیجئے کہ ترازو میں ایک طرف ہی وزن ڈال دیجیے جھک جائے گا آدمی. اسی لیے اگر زندگی کو بھی بیلنس کرنا ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن لو اور ایک ہاتھ میں اہل بیت لو. یہ ہے عظمت پیغمبر کی. یہ فقرہ نہ جانے کتنی چیزوں کو ثابت کر رہا ہے. فما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وحتی یردا علیہ الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے. آپ دیکھیں حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے. اور یہ دیکھیے حوض کوثر پہ بلایا ہے پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو. یہ دونوں حوض کوثر پہ ملیں گے، یہ حوض کوثر پہ ملیں گے. یہ کیا مطلب کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ ہمیں لے کے جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہا روایت میں ہے کہ یہ حوض کوثر پہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے قرآن کی اصلی حقیقت، اہل بیت کی اصلی حقیقت. یہ دونوں تمہیں کوثر پہ ملاقات کریں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیغمبر نے جا بچا یہ کیوں کہا کہ کوثر پہ ملیں گے، کوثر پہ ملیں گے. محسوس کریے، اس لیے کہ ہمیں کوثر پہ تو جانا نہیں ہے. محسوس کرے، ہمیں جنت تک جانا ہے. یہ کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر پہ ملیں گے کیا مطلب؟ حتی یردا علیہ الحوض، یہ حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے. غور نہیں کیا، یہ پیغمبر ہمیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قرآن و اہل بیت کیا صرف کوثر تک جائیں گے یا جنت تک جائیں گے؟ اور یہ جہاں پہ ہوں گے وہی ہمیں لے کے جائیں گے. لہذا کوثر تک کیا معاملہ؟ اب یہی کہا نا کہ حتی یردا علیہ الحوض، یہ قرآن و اہل بیت یہ دونوں کوثر پہ ملیں گے. یعنی اس کا مطلب ہمیں بھی کوثری تک جانا ہے. کہا دیکھو زیادہ قابلیت نہ جاؤ محمد مہدی، ممبر پہ اگر پہنچ گئے ہو تو اپنے کو ایک طالب علم سمجھنا، بخراتی نہ کرنا. اس لیے کہ حدود اہل بیت اور ہے، تمہاری حیثیت اور ہے. تم سمجھ نہیں سکتے پیغمبر کا قول ہے. کیا کہا کہ کوثر پہ ملیں گے؟ کوثر پہ ملیں گے کیا مطلب؟ فرض کریے، بات کہہ رہا ہوں، ہمیں بھلولی آنا ہے، بھلولی نہیں آئے کبھی، ہمیں بھلولی آنا ہے. جبکہ میں یہی کہوں، ہمارے راجو بھائی فرض کریے بمبئی سے چلے اور سادن نہیں یہاں پہ ہے، بمبئی سے چلے بھلولی آنا، دیکھا انہوں نے، آ گئے اعظم گڑھ اسٹیشن پہ اتر گئے اور فون کیا انہوں نے کہ بھیا ہم اعظم گڑھ اسٹیشن پہ. ہم نے ان سے کہا دیکھیے آپ اعظم گڑھ آ جائیے گا. ہاں پہنچیے. تو انہوں نے کہا بھیا ہمیں بھلولی جانا ہے تو اعظم گڑھ کیوں بلا رہے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، آپ اعظم گڑھ پہنچیے. غور کریے، ایک آدمی جائے گا جو وہاں سے آپ کو لے کے بھلولی تک آئے گا. آپ وہاں پہنچیے، یہاں پہ آدھے غور نہیں کیا. یعنی یہ کہیں گے کہ ہم وہاں کیوں آئے، ہم یہاں آئے. ہم نے کہا نہیں، آپ اعظم گڑھ پہنچیے، ایک آدمی جائے گا وہاں سے آپ کو اعظم گڑھ سے لے کے اسٹیشن سے بھلولی تک لے کے آئے گا. اب پہنچیے آپ. کہ پیغمبر نے کہا یہ دونوں چیز تمہیں کوثر تک لے کے جائے گی. ہمارا کام کوثر تک پہنچنا ہے، ساتھ یہ کوثر وہاں سے ہمیں لے کے جنت تک لے کے جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حتی یردا علیہ الحوض. اور غور کریں کوثر پہ ملیں گے. اسی لیے کہہ رہا ہوں دونوں چیز ساتھ لیں.
اور قرآن اور اہل بیت کی دونوں چیزیں ہیں. اسی لیے پیغمبر نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی. جو لوگ صرف قرآن کو چاہتے ہیں, نہیں, دونوں چیز ساتھ میں ہے. پیغمبر نے کہا کہ جو آدمی بھی, غور کریں, جو آدمی بھی قرآن اپنے سینے میں رکھتا ہے, غور کریں, جو بھی سینے میں اپنے قرآن رکھے, پروردگار روز محشر اس کا جسم, غور کریں, جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا. جو بھی اپنے سینے میں قرآن رکھے روز محشر, غور کریں اس مرحلے پر کہ پیغمبر نے قرآن کی عظمت کیا ہے. یعنی سینے میں اگر کوئی قرآن رکھے تو اس کا جسم جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا. نہیں غور کیا آپ نے کہ جس کا جسم جہنم کی آگ سے محفوظ ہے. اور ایک روایت اور ہے, اس کی طرف بھی متوجہ ہو. کہا اگر کوئی قرآن کو حفظ کرے, قرآن پہ عمل کرے, یعنی حافظ قرآن ہو اور قرآن پہ عمل کر رہا ہو, اور عمل کرتے کرتے اور اس کی پوری عمر اسی قرآن پہ گزر جائے, تو روایت کہتی ہے کہ خدا, اس لیے کہ بعید نہیں ہے کیونکہ خدا اس کی نسلوں کو بھی بخش دے, اس کے باپ کو بھی بخش دے, اس کی ماں کو بھی بخش دے, سب کو بخش دے. ساری یہ ہے قرآن کی حفظ کی عظمت کہ اگر کوئی حافظ بن جائے اور قرآن کے الفاظ کو اپنے جسم کے اندر لے لے, اپنے سینے میں لے لے, تو نسلیں محفوظ ہیں, نسلیں محفوظ ہیں. ابھی بھی نہیں پہنچے یار, نسلیں محفوظ ہیں. اما ہم جیسے لوگ اگر قرآن کو رٹ کے یاد کر لیں تو ہمارے باپ دادا کا معیار, ہمارے باپ دادا کے اعمال, ہمارے باپ دادا کے کردار محفوظ اور خدا بخش دیتا ہے. اما اس علی کی عظمت کیا ہوگی کہ جو پیدا ہوتے ہی قرآن سنا رہا ہو, اور اس سے بہتر سلوات پڑھنے محمد. ہم اور آپ اگر حافظ قرآن ہو جائیں تو اپنی نسلوں کو, اپنے آبا و اجداد کی مغفرت کراتے ہیں. تو اس علی کا کیا ہوگا جو پیدا ہوتے ہی امیر المؤمنین نے کیا سنایا کہ ایک پیغمبر توریت سنائے, انجیل سنائے, زبور سنائے, قرآن سنائے. نو قرآن آیا, آنے کے بعد جو قرآن سنائے اسے مسلمان کہتے ہیں, اور آنے سے پہلے جو سنائے اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. آپ دیکھیں یہ مرحلہ ہے قرآن مجید کا, کتنی وابستگی ہے آنے سے پہلے قرآن. ایک بات اور آ گئی ہے تو کہہ دوں کہ امریکہ کس نے ڈھونڈا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں علی نے قرآن پڑھا رسول کے سامنے, کہا جاتا ہے نا امیر المومنین نے قرآن پڑھا. یہ ہے قرآن اہل بیت. کیا کہا علی نے قرآن پڑھا, توریت پڑھا, انجیل پڑھا, زبور پڑھا. یہ تینوں علی نے کتاب پڑھا تو مجھے بہت زیادہ حیرت نہیں ہے. توریت آ چکی ہے, انجیل آ چکی ہے, زبور آ چکی ہے, لیکن جو قرآن پڑھا علی نے جو ابھی قلب پیغمبر پہ نازل ہی نہیں ہوا ہے, اس کتاب کو امیر المومنین نے پڑھا, اس کتاب کی تلاوت کی. اب اس پہ جیسے امریکہ کس نے ڈھونڈا, لوگ کہتے ہیں علی نے قرآن پڑھا, یہ جملہ ہی غلط ہے. غور کریے, علی نے قرآن پڑھا نہیں ہے. ابھی آپ سے پوچھوں کہ امریکہ کس نے ڈھونڈا, یہ جو کہا امریکہ کس نے ڈھونڈا, کسی کو پتا ہے؟ یہ جو تیاری ایسے نہیں ہوتی ہے, شاید قائم شائم ہوتے تو جواب دے دیتے جو تیاری کر رہے ہیں. لیکن جو غور کریے, امریکہ کس نے ڈھونڈا, کولمبس نے. کس نے ڈھونڈا امریکہ, امریکہ کولمبس نے. اب جا کے دیکھیے اٹھا کے ہسٹری میں کہ جب آتا امریکہ کس نے ڈھونڈا, یہ سوال ہی غلط ہے. آج ممبر سے یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ سوال ہی غلط ہے کہ امریکہ کولمبس نے ڈھونڈا, بلکہ جو غور کریے امریکہ کولمبس نے نہیں ڈھونڈا بلکہ کولمبس نے جو ڈھونڈا وہ امریکہ بنا. محسوس کریں, غور کریے, امریکہ کولمبس تھا ہی نہیں امریکہ, بلکہ کولمبس نے جو ڈھونڈا وہ امریکہ بنا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نہ کہو کہ علی نے قرآن پڑھا, بلکہ علی نے جو پڑھا وہ قرآن بنا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد.
کہ جو علی نے پڑھا وہ قرآن بنا. کولمبس نے امریکہ نہیں ڈھونڈا ہے بلکہ جو کولمبس نے ڈھونڈا وہ امریکہ بنا, اور جو علی نے پڑھا وہ قرآن بنا. نازلی نہیں ہوا قلب مصطفیٰ پر, قرآن تھا ہی کہاں, تھا ورش اعلیٰ پہ تھا لیکن ظاہری طور پر قرآن کہاں تھا. علی نے جو پڑھا وہ قرآن کی آیتیں ہو گئی, جو علی تلاوت کرتے گئے. اور پیغمبر نے کہا توریت صاحب توریت سے اچھی سنائی, انجیل صاحب انجیل سے اچھی, زبور صاحب زبور سے اچھی, اور قرآن ہمارے جیسی پڑھی, جیسے ہم پڑھتے تھے ویسے پڑھا, جیسے ہم پڑھتے تھے ویسے پڑھا. اچھا یہ دیکھیں یہ بھی مزاج قدرت ہے. جو علی پوری زندگی جس کو حق تھا کہنے کا میں محمد جیسا میں محمد جیسا, وہ تو نہ کہہ سکا لیکن مسلمان کہتا پھر رہا ہے اب محمد ہمارے جیسے, محمد ہمارے جیسے, محمد ہمارے جیسے. میں کیسے بتاؤں, ہمیں جسے حق تھا کہنے کا وہ تو یہ کہتا ہوا نظر آیا میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. ہمیں جسے حق تھا وہ تو غلام کہہ رہا ہے, اور جسے غلام کا بھی حق نہیں ہے وہ محمد جیسا کہہ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. دیکھیں بہت جلدی ختم کر رہا ہوں بات کو اور بہت تیزی کے ساتھ, وقت کم ہے. یہ ہے مرحلہ, چونکہ کل ایک جلوس کی مجلس ہے لہٰذا مجھے تھوڑا جلدی پہنچنا ہے اور بات ختم ہو گئی اسی مرحلے پر. یہ ہے قرآن و اہل بیت, اور ان سے اگر وابستگی ہے پیغمبر کی ایک حدیث اور اسی قرآن کے لیے کہا کہ اگر غور کریں اگر حب علی کے بغیر قرآن جو پڑھتا ہے قرآن اس کے حلق میں اٹک جاتا ہے. محسوس کریں اگر کوئی قرآن بغیر اہل بیت کے پڑھتا ہے تو حلق میں اٹک جاتا ہے. روایت ہے حلق میں اٹک جاتا ہے, کیا مطلب نہیں غور کریں, حلق میں اٹک جانے کا مطلب کیا ہے. اب اس کے آگے روایت میں ہمارا جو سمجھنا یہ ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی آیتیں حلق سے چل کر سینے میں جھانک کے دیکھتی ہیں کہ عشق علی ہے, عشق اہل بیت ہے. اگر ہوتا ہے تو سینے میں اتر جاتا ہے ورنہ حلق میں اٹک جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عشق اہل بیت چاہیے قرآن کے ساتھ, اور اگر قرآن اہل بیت کے ساتھ نہ ہو تو ایسے ہی ہے. اور قرآن کو صرف قرآن سمجھ کے سمجھنے چاہیے گا تو یہ وسیم رضوی جیسا خبیث پیدا ہوں گے, اور کوئی بھی ہو اس پہ لعنت ہوگی. کوئی بھی قرآن کے خلاف بولے, اہل بیت کے خلاف بولے. اب ایک اور کچھ خبیث ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہوش نہیں ہے, تعزیوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں. انشاءاللہ کسی نے سیدہ کی بے حرمتی کی تھی تو اسی کورونا کا شکار ہو گیا. کتنے بڑے بھی سردانہ رہے ہوں محسوس کریے کہ آج وہ ماشاءاللہ سے ایندھن بنے ہوئے ہیں جہنم کا, اور انشاءاللہ وہ بھی دور نہیں ہے کہ ابھی جو کچھ لوگ ہیں ابھی ادھر ادھر خلفشار تعزیوں کو ٹھیس پہنچانا, تعزیوں کو توڑنا, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جہاں احتجاج کر رہے ہو وہیں یہ دعا کرو, اے پروردگار جلد پردے میں جو بیٹھا ہے اسے بھیج دے, جو پردے میں ہے اسے بھیج دے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. اس لیے کہ ہم واحد وہ قوم ہیں کہ جس کے پاس مستقبل ہے, ہمارے پاس مستقبل ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو, ہر فرقے کے پاس مصداق میں اختلاف تو موجود ہے لیکن ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہے جو آنے والا ہے, اور جب وہ آنے والا آئے گا تو پھر ظلم کا خاتمہ ہوگا, پھر ہر جگہ پہ عدل ہوگا, ہر جگہ پہ حق ہوگا. اسی لیے ہمارے یہاں جہاں کالا پرچم لگایا جاتا ہے وہیں ہرا پرچم لگایا جاتا ہے, جہاں لال پرچم لگایا جاتا ہے وہیں ہرا پرچم لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لال پرچم انتقام کی دلیل ہے اور ہرا پرچم کامیابی کی دلیل ہے. صلوات پڑھ دے محمد و علی
سے زیادہ ہو بھی نہیں رہی اور بات ختم کروں. لہٰذا دیکھیں یہ ہے قرآن مجید. اہل بیت کو ہم قرآن کو ساتھ لیں اور جب تک یہ دونوں ساتھ نہیں ہوگی, یہ جو آج لوگ جلوسوں کی اہمیت کو, عزاداری اور خاص کر تعزیہ تشبیہ و قلب کی بات میں عرض کروں گا کہ یہ جو آج تشبیہ اور یہ جو شباہت, یہ ساری چیزیں جو نسبتوں کی بنا پہ تیار کی جاتی ہیں, کیوں آج اس کی عظمت و اہمیت ان لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے؟ انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ تعزیہ ظالم کے خلاف ایک ایسا احتجاج ہے, اس لیے کہ تعزیہ ظالم نہیں اٹھاتے ہیں, تعزیہ مظلوم اٹھاتا ہے. تعزیہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی تھا تو سن 60 ہجری میں ظلم کر رہا تھا اور جس نے جنازے کو اٹھانے نہیں دیا, تو ہم اس تعزیے کو اٹھا کے بتاتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں اس یزید کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ حسین ابن علی کے ساتھ ہیں. تعزیہ حسینی ہونے کی دلیل ہے اور تعزیوں کو توڑنا یزید ہونے کی دلیل ہے. اور ہے جو یزید کی فکر رکھے گا اور ہمیشہ ہے, اور انشاءاللہ کچھ ہے ایسے ان کا بھی خاتمہ ہوگا. یزید بھی سوچ رہا تھا کہ ہم ختم نہیں ہوں گے, لیکن جو ابھی ہمارے اسٹیٹ میں ایک ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے اور کچھ شمر ملون بھی اس طرح کے ہیں, ٹہل رہے ہیں, شکل دیکھ لیجیے ایسے ہی ایک دم ہے, اگر اس زمانے میں کھینچ دیجیے تو ویسے ہی ہیں, اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کبھی جائیں گے نہیں. جب تمہارے ابا نہ رہے, محسوس کریے, وہ بھی جب قبر میں جا کے سو گئے اور وہ بھی نہ جانے کہاں ہوں گے, تو آپ کا وجود کتنے سال, 10 سال, 20 سال, 30 سال. بنی امیہ بھی تخت پہ بیٹھ کے یہی سوچ رہے تھے کہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے, لیکن دفن ایسے ہوئے کہ آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے, آج وجود کوئی نہیں ہے, لیکن جہاں جائیے وہاں ایک ہی نام ہے, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. یہ نعرہ بتا رہا ہے حسینیت کا پرچم ہر زمانے میں ہر جگہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا. لہٰذا انشاءاللہ وہ دور دور نہیں ہے. یہ بے احترامیوں سے گھبرائیے نہیں, انشاءاللہ وقت کا امام پردے میں ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے. ہم جو فرش پہ بیٹھے ہیں, اسی لیے عزاداری کو جب کیا کریے تو سلام کیا کریے, السلام علیک یا صاحب الزمان, السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. زیارت ناہیہ اٹھا کے پڑھیے امام زمانہ نے کس طرح سے اپنے جد مظلوم امام حسین کو مخاطب کر کے کہا ہے. امام خون کے آنسو ہوتے ہیں, ہمارا امام جو پردہ غیب میں خون کا آنسو ہوتا ہے. اور خاص کر آیت اللہ بہجت ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ جب ایام عزا آ جائیں, خاص کر ان 10 دنوں میں امام زمان کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالا کرو, اس لیے کہ میرے آقا کا دل جیسے جیسے عاشور قریب آتا ہے امام کا دل تڑپنے لگتا ہے. میرا آقا کبھی ذوالفقار پہ ہاتھ جاتا ہے اور پھر کبھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں, ہائے میرا جد کربلا میں ایک گوسفن کے طرح ذبح کر دیا گیا. السلام علیکم, اللہ اکبر. زیارت ناہیہ اٹھا کے پڑھیے, امام نے سلام کیا, اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. زیارت ناہیہ اٹھا کے پڑھیے, امام زمانہ سلام کر رہے ہیں, سلام حسین مظلوم پر جس کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے, سلام ان اوٹھوں پر جو پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئے, سلام ان رخساروں پر جو تماچوں کی وجہ سے رنگ بدلتے رہے. اللہ اکبر. خدا کرے میں آپ کے دل میں مصائب اتار دوں. یہ عزاداروں, آج یقین کریں کہ 4 محرم ہے, دل کربلا میں ہے. زینب بارہا حسین کے قریب آ کے کہتی ہے, میرے بھیا کیا تیرا کوئی مددگار نہیں ہے, کیا تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب زینب کا اصرار بڑھا, حسین نے خط لکھا, اے حبیب حسین کی مدد کے لیے کربلا آ جاؤ. اللہ اکبر. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے
سبحان میں سید الشہداء کے دیکھیں بنی ہاشم پہ رونا بڑا آسان ہے، لیکن زہیر پہ رونا، حر پہ رونا، حبیب ابن مظاہر پہ رونا آسان نہیں ہے، حبیب جیسی شخصیت پہ رونا آسان نہیں ہے۔ حبیب زینب کی امید کا نام ہے۔ حسین نے خط لکھا، حبیب تک خط پہنچا، زوجہ سے کہا حسین نے کربلا بلایا ہے، اللہ اکبر۔ حبیب نکلے، اے عزیزانو مجھے قیامت کی منزل جو پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے کہ حبیب جب کربلا آئے تو بنت علی نے خیمے سے فضہ سے کہا، اے فضہ جا کے حبیب سے میرا سلام کہہ دو، اے حبیب تم پہ ہمارا سلام نہیں پہنچے گا۔ اے عزیزانو بہت بڑی بات تھی کہ ایک سید زادی حبیب کو سلام کر دے۔ حبیب کا دل کیا کہ تڑپ کے کہے، حبیب نے کہا بھی ارے حبیب پر تف ہو کہ رسول کی زادی، رسول کی بیٹی حبیب کو سلام کرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ حبیب پہنچے، سلام آیا، حسین نے استقبال کیا، اے حبیب بڑا اچھا کیا، اے حبیب تم آ گئے۔ حسین کی ٹھارس کا نام حبیب، حسین کی امید کا نام حبیب۔ لمحے بھر حبیب بوڑھے ہیں لیکن لگتا نہیں جوانی، جیسے اجازت دے کے پہنچے۔ حبیب جب مقتل میں گئے تو حملہ کبھی میمنہ پر کبھی میسرہ پر، اور جانتے کیا کہہ کے، تم نے میرے دوست حسین کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے میرے حسین کو غریب سمجھا ہے، تم نے میرے حسین کو اکیلا سمجھا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں کہ حبیب کے اندر کیسی جوانی ہے، حبیب کیسے رجس بڑھتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اور خیمے کی طرف رو کر کے کہتے جاتے تھے، اے میرے دوست حسین اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا، حبیب ابھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر، خمان کر دیے۔ آخری فقرہ، حبیب کی جنگ ہوتی رہی لیکن ایک لمحہ، ہائے رے حبیب جیسا آدمی بھوکا پیاسا کتنی دیر رکتا، پھر وہی ہوا، لوگ سنتے، فریب دیا گیا، دھوکا دیا گیا، حبیب مقتل کربلا پہ گرے، آواز دی، اے میرے بچپن کے دوست حسین، اے میرے بچپن کے دوست حسین تو پہ سلام۔ حسین کمر اپنی پکڑے ہوئے مقتل کی طرف بڑھے، آواز دے رہے تھے، اے حبیب این حبیب این حبیب۔ جب حبیب کے لاشے پہ پہنچے، ابھی رمق حیات باقی تھی، اپنے زانوں پہ سر رکھا، اے حبیب تم پر میرا کروڑوں سلام ہو، حسین کی غربت پہ تم نے لبیک کہا۔ حبیب نے آنکھ تو بند کر لی، اے عزیزانو حسین اکیلے ہو گئے لیکن حبیب کو کتنا یاد کیا۔ ہم نے کہا اے حبیب ارے دوستی تو نبھا گئے لیکن ذرا اس وقت آنا جب حسین اکیلا نکل رہا ہوگا، زینب کی سزا ہوگی، ہائے میرا ماں جایا، ہائے میرا حسین اکیلا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بارئلہ جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرمانا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ پروردگار امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور صلح و زیستی قائم فرما۔ پروردگار مسلمانوں کے ہر فرقے کے درمیان اتحاد ہو تاکہ ہم ظالم کو اس کا منہ تو جواب دے سکیں۔ بارئلہ آخر دعا یوسف زہرا خائم آل محمد، امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ آئیے مل کر آنکھوں میں آنسو لے کر امام زمانہ کی بارگاہ میں دعائے فرض کے ساتھ بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے اللہم کل نبیک الحجت صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا
سجنه أرتفعت وأعده فيها